لبيك يا رب الأمم قد لفنا ثوب الندم بالدمع كم فاض الحرم نشكو الخطايا واللمم لا يشتكى إلا إليك. لبيك واغفر للذنوب لبيك ها إني أتوب أصلحني من كل العيوب واغمر فؤادي بالطيوب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعید الرسول المصدق المحمود الاحمد ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند اللہ. مومنین کرام، گناہان کبیرہ کے آثار اور اس کی فہرست اور ان کی تعداد بیان کرتے ہوئے اس سے قبل بہت سارے گناہوں کو اور ان کے آثار اور ان کے برے نتائج کو آپ کی خدمت میں بیان کیا. قرآن پاک کے آیات اور معصومین کی ارشادات کی روشنی میں ایک بزرگ ترین گناہ جس کے انتہائی برے آثار اور نتائج کو قرآن پاک میں بھی بیان کیا گیا ہے اور معصومین کے ارشادات میں تفصیل کے ساتھ اس گناہ کے بہت برے آثار اور نتائج اور عواقب و انجام کو بیان کیا گیا ہے. انہی آثار میں سے ایک انسان کا جہنمی ہونا ہے اور عذاب الہی میں گرفتار ہونا ہے. وہ عظیم گناہ ترک زکوٰۃ ہے. زکوٰۃ شریعت کے اہم فرائض میں سے اور اہم ترین واجبات اور ذمہ داریوں میں سے ہے. اس کا ادا کرنا دنیا اور آخرت کی سعادت اور خوشبختی کا وسیلہ ہے، انسان کے رزق کی فراوانی کا سبب ہے، اور اسی طریقے سے زکوٰۃ کے ادا کرنے والوں کو پروردگار عالم دنیا میں بھی بہت ساری خوشحالیاں اور بہت ساری رحمتیں اور برکتیں پروردگار عطا کرتا ہے، اور قیامت میں بھی اہل زکوٰۃ اور غریبوں کی خدمت کرنے والے اپنے مالی واجبات اور زکوٰۃ کو ادا کرنے والوں کے لیے انتہائی عظیم مقام اور درجات ہیں. اور اس کے مقابل میں جو زکوٰۃ ادا نہ کرے، تارکین زکوٰۃ، مانعین زکوٰۃ کے لیے بہت زیادہ عذاب اور عقاب کا اعلان کیا گیا ہے. سب سے پہلے زکوٰۃ کی تاکید کرتے ہوئے اور زکوٰۃ کی وجوب کا حکم دیتے ہوئے قرآن پاک میں متعدد آیات میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کی فریضے کو بیان کیا گیا ہے. رب العزت نے نماز کی ادائیگی کی تاکید کی ہے اور ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے نماز کا ادا کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا یہ تمہاری مغفرت کے لیے، تمہاری نجات کے لیے بزرگ ترین وسیلہ ہے اور بہترین تمہارا ذخیرہ ہے قیامت کے لیے. جو راہ الہی میں تم انفاق کرتے ہو، خرچ کرتے ہو، غریبوں کے لیے، مسکین کے لیے، ضرورت مند انسانوں کے لیے جو خدمت کرتے ہو، وہ تمہارا ایک عظیم ذخیرہ ہے. یعنی کائنات کی ہر چیز نے ختم ہو جانی ہے اور ہر چیز نے جو ہے وہ فنا ہونا ہے. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر ایک چیز نے جو ہے وہ فنا ہونا ہے، سوائے رب العالمین کے کسی چیز نے دنیا میں رہنی نہیں ہے. وہ چیز جو باقی ہے، جاویدانی ہے، وہ خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات کے ساتھ ساتھ وہ چیز جو تم راہ الہی میں دیتے ہو غریبوں کے لیے زکوٰۃ کی صورت میں، خمس کی صورت میں،
یا پھر نیکی اور احسان کی صورت میں جو راہ الہی میں تم دیتے ہو وہ باقی ہے، وہ جاویدانی ہے، وہ تمہاری مغفرت اور نجات کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ انہی باتوں کو بیان کرتے ہوئے پروردگار عالم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں فرمایا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ۔ ارشاد رب العزت ہے اقیموا الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو ادا کرو اور نماز قائم کرو۔ اور دوسرا اہم فریضہ وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ جب تمہارے مال پر زکوٰۃ لگ جائے اور اس کی مقدار اتنی حد تک ہو جائے کہ شرعاً اس پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، انشاءاللہ بعد میں اس کی تفصیلات میں آپ کے خدمت میں بیان کروں گا۔ 9 چیزوں پر شریعت کے نظام اور شریعت کے قانون کے مطابق زکوٰۃ واجب ہے۔ جب شرعی مقدار اور شرعی مقررہ حد تک جب مال پہنچ جائے تو اس صورت میں زکوٰۃ جو ہے واجب ہے۔ جب زکوٰۃ واجب ہو جائے تو اس کا ادا کرنا ضروری اور لازمی ہے۔ اس لیے فرمایا وآتوا الزکاۃ کہ نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ پہ ادا کرو، اور متعدد آیات میں اس لفظ کو دہرایا گیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اور اسی آیت کے ذیل میں معصوم کا بھی فرمان ہے جو شخص نماز ادا کرے لیکن اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو خدا اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تو صرف نماز کا ادا کرنا کافی نہیں ہے، نماز کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ بھی ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ لہذا جب نماز بھی ادا کرے، زکوٰۃ بھی ادا کرے تو خدا اس کی نماز اور زکوٰۃ دونوں کو قبول کرتا ہے اور عظیم جزا عطا کرتا ہے۔ اس لیے رب العزت کا حکم ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کیا کرو۔ وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، اور وہ نیکیاں، وہ احسانات جو اپنی نفس کے لیے، تم اپنی مغفرت کے لیے، اپنی نجات کے لیے راہ الہی میں تم خرچ کرتے ہو، من خیر، نیکیوں میں سے، خیرات میں سے، چاہے وہ زکوٰۃ ہو، چاہے وہ خمس ہو، چاہے وہ نیکیاں اور احسانات ہو، وہ تم جو پیش کرتے ہو بارگاہ الہی میں اپنی آخرت اور اپنے نجات کے لیے، تجدوہ عند اللہ، خدا کے یہاں تم اس کو پاؤ گے۔ وہ ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے، خدا کے یہاں ذخیرہ ہے۔ وہ مال زکوٰۃ جو تم نے ادا کیا ہے، وہ خمس جو تم نے ادا کیا ہے، یا جو غریبوں کی خدمت کیا ہے، ماں باپ کی خدمت کیا ہے، اور ضرورت مند انسانوں کی جو تم نے خدمت کیا ہے، یہ مال حقیقت میں خدا کے بینک میں جمع ہو گیا ہے۔ دنیا کی بینکوں میں تم جتنا پیسہ رکھو سب نے ختم ہونا ہے، نہ اس بینک نے رہنا ہے نہ اس پیسے نے رہنا ہے۔ کل من علیہا فان، دنیا میں جو چیز سب کو فنا ہونا ہے۔ وہ بینک جو دائمی اور ابدی ہے، جس بینک میں جو پیسہ چلا گیا اس نے کبھی ختم نہیں ہونا ہے، اور وہ جاویدانی بینک ہے، وہ پروردگار کا ذخیرہ ہے۔ جب خدا کے بینک میں تم نے رکھ دیا، راہ الہی میں دے دیا، تو وہ جس طرح خدا جاویدانی ہے، خدا کے راہ میں جو مال دیا جاتا ہے، جو انسان اپنی جان کو راہ الہی میں دے دیتے ہیں، وہ باقی اور جاویدانی ہے۔ ساتھ ساتھ پروردگار عالم نے اس بات کا اعلان کیا ہے، ہمیں معلوم ہے کون زکوٰۃ دینے والا ہے، کون زکوٰۃ نہیں دینے والا ہے، کون واجبات پر عمل کرنے والا ہے، کون واجبات کو ترک کرنے والا ہے۔ ہر ایک کی جو ہے کردار سے ہم آگاہ اور آشنا ہے۔ لہٰذا یہ مت سمجھو کہ تم اگر زکوٰۃ نہیں دے رہے ہو تو تم بچ جائے گا، یا نماز ادا نہیں کر رہے ہو تو تم بچ جائے گا۔ کوئی نہیں بچے گا۔ تھوڑی سی مہلت تم کو دیا گیا ہے، آزما رہا ہے، خدا امتحان لے رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ تم کو زندگی کی فرصت دی ہے، آیا اس زندگی کو اطاعت میں خرچ کرتے ہیں، خدا کی عبادت میں خرچ کرتے ہیں یا معصیت میں۔ اسی طرح سے مال دیا گیا ہے، خدا آزماتا ہے تمہیں مال دے کر، آیا اس مال کا زکوٰۃ ادا کیا جاتا ہے یا نہیں۔ انشاءاللہ ہم ذیل میں آپ کے خدمت میں پیش کریں گے۔ متعدد روایات میں ہے مال کا فراوان ہونا بہت بڑا امتحان ہے۔ سب سے بڑا امتحان جو انسان سے خدا لیتا ہے وہ مال کے ذریعے سے لیتا ہے۔ مال دے کے خدا آزماتا ہے کیا ہے اس یہ مال کو جو خدا نے اس کو عطا کیا ہے، یہ راہ الہی میں خرچ کرتا ہے یا معصیت میں خرچ کرتا ہے، یا غریبوں کا حق کو ادا کرتا ہے یا نہیں، زکوٰۃ دیتا ہے یا نہیں، خمس دیتا ہے یا نہیں۔ اگر اس نے خمس ادا کیا، زکوٰۃ ادا کیا، غریبوں کی خدمت کی، تو اللہ اس کی مال میں فراوانی دیتا ہے، مزید اس کو مال عطا کرتا ہے۔ لیکن اگر اس نے خدا کی دی ہوئی مال میں بخل کیا، کنجوسی کی، غریبوں کا حق بھی کھا گیا، سادات کا حق بھی کھا گیا، اور زکوٰۃ بھی ادا نہیں کیا، تو اس سے مال کو سلب کر لیتا ہے، پھر مال کو خدا چھین لیتا ہے۔ اس وجہ سے آیت کے ذیل میں پروردگار عالم نے فرمایا ہم تمہارے ہر ایک عمل سے باخبر ہے، تمہارے کردار سے باخبر ہے،
لہٰذا تم اگر زکوٰۃ ادا نہ کرے تو ہم تمہارا مال کا محتاج نہیں ہیں۔ حقیقت میں جو تم کو مال دیا گیا ہے وہ تمہارے لیے امتحان ہے، زکوٰۃ نکالو گے تمہارے مال کی فراوانی ہے، آخرت کے لیے نجات ہے اور آخرت کے لیے مغفرت ہے۔ اس لیے رب العزت کا حکم ہے، بے شک پروردگار عالم بما تعملون خبیر، تمہارے تمام اعمال پر باخبر ہے، آگاہ ہے اور آشنا ہے۔ لہٰذا تم نے اگر زکوٰۃ نہیں دی، خمس نہیں دی، نماز ادا نہیں کی تو عذاب الہی سے، عقاب پروردگار عالم سے بچ نہیں سکے گا۔ عرض کیا زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گناہان کبیرہ میں سے ہے، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنے والوں کے لیے قرآن پاک کے متعدد آیات میں عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، اور وہ بھی سخت ترین عذاب جو ہے وہ اعلان ہوا ہے۔ انہی آیات میں سے سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 33 اور 34 ہے، جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے سخت ترین عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، اور پروردگار عالم کا اعلان ہے، جو سونے کو جمع کرتے ہیں، چاندی کو جمع کرتے ہیں، مال و دولت کا ذخیرہ بناتے ہیں، لیکن اس مال سے زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ جس نے مال اور سونا اور چاندی اور دولت کو جمع کیا ہے اور جس کے اوپر زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، قیامت کے دن اس کے مال کو گرم کر کے اس کے اعضاء پہ داغے جائیں گے، اس کی پیشانی پر اس کے مال کو داغا جائے گا، اس کی پشت پر اس کے مال کو داغا جائے گا، اس کی پہلو پر اس کے مال کو داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا تھا، یہ وہ ذخیرہ ہے، اب تم یہی تمہارے لیے عذاب بن کے سامنے آ گیا ہے، اس عذاب کو تم جو ہے وہ چکھتے رہو۔ لہٰذا وہ مال، وہ دولت جس پر زکوٰۃ ادا نہ کی جائے، وہ عذاب بن کے سامنے آتا ہے، وہ عقاب بن کے سامنے آتا ہے، وہ جہنم کی آگ کی صورت میں جو ہے وہ بدل جاتی ہے، اور یہی مال آگ بن کے سامنے آتا ہے، اور وہ انسان کے لیے باعث عقاب اور عذاب ہے۔ میں متن آیات آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں، اور کوشش کریں واقعاً زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا بہت بڑا گناہ ہے، اور مانعین زکوٰۃ کے لیے، زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے بہت سخت اور انتہائی خوفناک اور خطرناک عذاب قرآن میں آیا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، وہ لوگ یکنزون الذہب والفضہ، جو ذخیرہ کرتے ہیں، کنز کے معنی خزانہ بنانا، ذخیرہ کرنا، اکٹھا کرنا، وہ جو کہ خزانہ بنا رہا ہے، سونے کی اور چاندی کی خزانہ بنا رہا ہے اور مال و دولت کو جمع کر رہا ہے، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو راہ الہی میں خرچ نہیں کرتے، راہ الہی میں نہیں دیتے، فبشرہم بعذاب علیم، پیغمبر کو حکم ہوا ہے ایسے دولت مند لوگوں کو جنہوں نے مال کا ذخیرہ کیا ہے، سونے کا ذخیرہ کیا ہے، چاندی کا ذخیرہ کیا ہے، لیکن اس کو راہ الہی میں نہیں دیا ہے، جو زکوٰۃ اس پر واجب ہو گیا تھا، جو خمس پر واجب ہو گیا تھا، یا غریبوں کے حوالے سے اس کا ادا کرنا ضروری ہو گیا تھا، اس کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، تو ایسے سونا اور چاندی کا ذخیرہ کرنے والے اور مال و دولت کا جمع کرنے والوں کو آپ عذاب علیم کی خبر دو، عذاب علیم کی جو ہے نا ان کو دھمکی دو، ان کو ڈراؤ عذاب علیم سے، فبشرہم بعذاب علیم، ایک دردناک عذاب ان کے لیے ہے، اس عذاب کی آپ ان کو خبر دیں۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اور قیامت کے دن اسی مال کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا، فتقویٰ بہا جباہم، پھر وہ مال جو ہے وہ اس کی پیشانی کو اسی مال سے داغا جائے گا، وجنوبہم، پہلو کو اسی مال سے داغا جائے گا، وظہورہم، اور پشت کو اسی مال سے جو ہے وہ داغا جائے گا، یعنی وہ مال، وہ سونا، وہ چاندی جس سے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، جہنم کی آگ میں گرم کر کے اس کی ایک ایک عضو کے اوپر داغا جاتا ہے، ایک ایک عضو کے اوپر جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، اور کیا کہا جاتا ہے، عذاب کے جو فرشتے ہیں وہ اس سے مخاطب ہو کر یہ جملے کہتے ہیں،
ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ خزانہ ہے جو تم نے اپنے نفس کے لیے جمع کیا ہے، ذخیرہ کیا ہے۔ مومنین نے اپنی نجات کے لیے، اپنی مغفرت کے لیے بہترین مال و دولت کو راہ الہی میں خرچ کر کے وہ ذخیرہ بنایا ہے، اور تم نے بخل کر کے، کنجوسی کر کے، زکوٰۃ ادا نہ کر کے عذاب کو اپنے آخرت کے لیے ذخیرہ کیا ہے۔ پروردگار عالم کا فرمان ہے، وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، جس پر خمس ادا نہ کیا جائے، غریبوں کا حق ادا نہ کیا جائے، وہ مال قیامت کے دن گلے میں طوق ہے۔ طوق کی صورت میں اسی مال کو، اسی دولت کو اس کے گلے میں جو ہے وہ پہنا دیا جائے گا، اور بڑا عذاب بن کے اس کے سامنے آئے گا۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 180 ہے، ارشاد رب العزت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پروردگار عالم کا ارشاد ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، گمان نہ کریں، خیال نہ کریں وہ لوگ جن کو مال دیا گیا اور انہوں نے اپنے مال میں بخل کیا، خدا نے جو مال عطا کیا تھا ان کو جو فضل و کرم پروردگار عالم نے عطا کیا ہے، اور اس مال کا حق ادا نہ کر کے مال کا ذخیرہ کیا، مال کو جمع کیا، تو بڑا خوشحال نہ ہو جائے کہ میں بہت مالدار انسان ہوں، میرے پاس بڑی دولت ہے، میرے پاس بہت جو ہے وہ سرمایہ ہے، اور یہ گمان نہ کہ میرے لیے بہت بہتر ہو گیا، میں نے بہت سرمایہ جمع کیا۔ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوا ہے، بلکہ تمہارے لیے بہت برا ہوا ہے، یہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، تمہارے لیے شر ہے۔ اگر اس مال کے اوپر زکوٰۃ ادا کر لیتے، اور اس مال سے جو واجبات تمہارے گردن پہ آ گیا تھا اس کو اگر ادا کر لیتے، تمہارے لیے خیر تھا، تمہارے لیے مغفرت، تمہاری نجات کا وسیلہ تھا۔ لیکن اس مال سے زکوٰۃ ادا نہ کر کے تم نے اپنے لیے شر کو اور عذاب کو جو ہے نا جمع کیا ہے۔ لہٰذا وہ مال جس کے اوپر زکوٰۃ نہ دے کر ذخیرہ کیا جاتا ہے، وہ مال تمہارے لیے خیر نہیں ہے۔ بخل کے ذریعے سے جس مال کو جمع کیا ہے، جس پر زکوٰۃ ادا نہیں کی، وہ تمہارے لیے خیر نہیں ہے، بلکہ تمہارے لیے شر ہے، تمہارے لیے عذاب ہے۔ یہی مال جس کو بخل کے ذریعے سے تم نے جمع کیا ہے، اس کو طوق کی صورت میں تمہارے گلے میں لٹکا دیا جائے گا۔ لہٰذا یہ مال عذاب کی صورت میں تمہارے گلے میں طوق بن کر قیامت کے دن تمہارے سامنے آئے گا۔ اس لیے ارشاد رب العزت ہے، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، گمان نہ کریں، خیال نہ کریں، الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اس چیز کے سلسلے میں بخل کر رہے ہیں جو خدا نے اپنی فضل و کرم سے ان کو عطا کیا ہے۔ مال فضل الہی ہے، مال کی فضیلت ہے، مال کو خیر کہا گیا ہے، لیکن خیر اس صورت میں ہے جب مال کی واجبات کو ادا کریں اور مال کے فرائض کو جو ہے وہ ادا کریں، اور جتنا ہو سکے مال کے ذریعے سے نیکی کریں، احسان کریں، راہ الہی میں خرچ کریں، تو یہ مال تمہاری دنیا میں بھی خیر ہے، تمہارے آخرت کے لیے بھی ذخیرہ نجات ہے۔ لیکن کبھی کبھار اسی مال کو قرآن نے شر کہا ہے۔ کیوں شر کہا؟ اسی کی مال باعث عذاب ہو گیا، اسی مال کی وجہ سے وہ جہنم میں چلا گیا، یہی مال ان کے لیے عقاب بن کے سامنے آ گیا۔ لہٰذا مال خیر بھی ہے، شر بھی ہے۔ اسی آیت میں بیان کیا ہے، خیر ہے اس صورت میں اس کی حق کو ادا کیا جائے، اس کی زکوٰۃ کو ادا کیا جائے، مال پر جب خمس لگ جائے تو خمس کو ادا کیا جائے، جب انتہائی ضرورت مند اور محتاج عزیزوں میں سے، اقارب میں سے، لوگوں میں سے تمہارے سامنے آ جائے تو تم اپنی نیکی سے، تم اپنی کمائی سے، تم اپنے رزق حلال سے اس کی مدد کریں، تو یہ مال تمہارے لیے خیر ہے، یہ تمہارے لیے ذخیرہ نجات ہے، یہ تمہاری دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جو ہے نا وہ سرمایہ ہے۔ لیکن اگر اس مال سے تم نے نیکی نہیں کی، احسان نہیں کی، بلکہ واجبات کو بھی ادا نہیں کیا، تو یہ مال تمہارے لیے شر ہے، یہ مال تمہارے لیے عذاب ہے۔ وہ مال جس پر خمس ادا نہ کرے، زکوٰۃ ادا نہ کرے، وہ طوق کی صورت میں تمہارے گلے میں لٹکا دیے جائیں گے۔ اور یہ بھی مت سمجھے کہ خدا تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہے، خدا تمہارے خیرات کا محتاج ہے۔ زکوٰۃ خدا نے تمہارے لیے واجب کیا ہے تاکہ تمہاری مال میں برکت آ جائے، تمہاری مال میں وسعت آ جائے۔ انشاءاللہ ہم ذیل میں بیان کریں گے، زکوٰۃ کا ادا کرنا مال کی فراوانی کا سبب ہے، رزق کی وسعت کا سبب ہے، یعنی دنیا اور آخرت دونوں کی سعادت اور خوشبختی کا سبب ہے زکوٰۃ کا دینا، اور زکوٰۃ کا نہ دینا دنیا اور آخرت دونوں کی بدبختی کا سبب ہے۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ خزانہ ہے وہ خدا کے لیے ہے، آسمانوں میں جو رحمتیں اور برکتیں ہیں وہ سب خدا کے لیے ہے۔ یعنی خدا بے نیاز ہے، نہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہے نہ خمس کا محتاج ہے۔ زکوٰۃ اس لیے تمہیں حکم دیا گیا ہے تاکہ تمہاری آخرت کے لیے ذخیرہ بن جائے، مال میں برکت آ جائے اور بہت ساری آفات اور امراض اور پریشانیوں بیماریوں سے تم محفوظ رہے۔ چنانچہ روایات میں ہے کہ جب انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو مال پر آنے والی جو آفات ہیں، جو حوادث ہے، اس سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس کے مقابل میں اگر مال پر اگر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو وہ بلائیں اور آفات اور حوادث کا جو ہے وہ نظر ہو جاتا ہے۔ اس لیے ارشاد رب العزت ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین کی میراث اللہ کے لیے ہے، آسمان کی میراث اللہ کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے، تمہارے کردار سے باخبر ہے۔ ان آیات کے نتیجے میں زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا باعث عذاب اور عقاب ہے۔ اسی آیت کے ذیل میں ایک روایت ہے، بس آپ کی زحمت تمام، حضرت امام محمد باقر نے آیت نمبر 180 کے ذیل میں مولانا ارشاد فرمایا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا کے ذیل میں مولانا نے فرمایا وہ مال جس پر زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے، پروردگار عالم اس مال کو ایک خوفناک اژدہا کی شکل میں صورت میں سامنے لاتا ہے، اور وہ اژدہا بھی آگ سے بنی ہوئی ایک اژدہا ہے اور ایک خوفناک اژدہا بناتا ہے، اور وہ اژدہا قیامت کے دن اس انسان کے سامنے آتا ہے جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، اور وہ اژدہا اس سے خطاب کرتے ہوئے کہتا ہے میں وہ مال ہوں جس پر تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہے، میرے خالق نے مجھے اژدہا کی صورت میں آج تمہارے سامنے لایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ تمہارے گلے میں توق کی صورت میں لٹک جاؤں اور تمہارے گوشت کو کاٹتا رہوں، اور یہ میرا جو ہے نا وہ ماموریت اور میرا حکم ہے۔ لہٰذا جب مال سے زکوٰۃ ادا نہ کیا جائے تو وہ مال اژدہا کی صورت میں سامنے آتا ہے اور وہ گلے میں لٹک کے توق کی صورت میں جو ہے انسان کے گلے میں آ کر بیٹھ جاتا ہے، اور وہ اس کو عذاب دیتا ہوا، عقاب دیتا ہوا جو ہے نا اس انسان کو عذاب میں مبتلا کرتا ہے۔ بس اس آیت روایت کی متن کو آپ کے خدمت میں بیان کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں۔ ان الباقر علیہ السلام، حضرت مولا امام محمد باقر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ما من عبد منع من زکوٰۃ مالہ شیئا، کوئی بھی بندہ خدا کے بندوں میں سے جو زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی اس کو اگر منع کریں، زکوٰۃ ادا نہ کریں، الا جعل اللہ ذلک یوم القیامہ، اسی مال کو اللہ تعالیٰ قرار دیتا ہے قیامت کے دن ثعبانا من نار، آگ کی شکل میں ایک اژدہا کو بنا دیتا ہے، اور وہ اژدہا مطوقاً فی عنقہ، توق کی صورت میں اس کے گلے میں لٹک جاتا ہے، ینحش من لحمہ، اور اس کی گوشت کو کاٹتا رہتا ہے یہاں تک کہ سب لوگ جو ہے وہ حساب سے فارغ ہو جائے۔ وَهُوَ قَوْلُ اللَّهُ تعالیٰ، اور یہ اس آیت کا معنی یہی ہے، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، یعنی اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ ہم توق کی صورت میں اس کے گلے میں لٹکا دیں گے، مراد وہ اژدہا ہے جس کو پروردگار عالم مال کو اژدہا کی شکل دے گا، اور وہ اژدہا عذاب بن کر انسان کے گلے میں لٹک جائے گا اور اس شخص کو عذاب دیتا رہے گا۔ مومنین کرام، آپ نے دیکھا کتنا خوفناک عذاب ہے، کتنا خوفناک عقاب ہے اس شخص کے لیے جو تارک زکوٰۃ ہے۔ خدا کا شکر کیجئے، اگر خدا نے آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو آپ کو خدا نے اپنی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت کا ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، اس سے زکوٰۃ کو ادا کیجئے، غریبوں کی خدمت کیجئے، اپنی ماں باپ اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کیجئے، تو یہ مال آپ کی دنیا اور آخرت دونوں کے لیے سعادت کا سبب ہے اور عذاب آخرت سے آپ کے لیے نجات کا وسیلہ ہے۔ دعا کرتے ہیں بارگاہ الہی میں، خدا یا پروردگارہ ہمیں اپنی رحمت سے، اپنی مال و دولت کی فراوانی سے خداوندہ پروردگار دنیا سے بے نیازی عطا فرما۔ خدایا ہمیں اپنے مال اور اپنی دولت سے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما، اس اہم ترین فریضے کو ادا کر کے دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں تیری رحمت اور تیری عنایات کو پانے کی توفیق عنایت فرما۔ خدایا مانعین زکوٰۃ کے لیے جو خوفناک اور انتہائی عذاب کا اعلان کیا گیا ہے، خدایا اس عذاب سے، اس عقاب سے ہمیں محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔
محمد و آل محمد کی شفاعت اور اپنی رحمت اب میں دنیا اور آخرت دونوں میں نصیب فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد و آل طیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔